حضرت محترم ہماری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے مابین فخر السادات حضرت شاب المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ زینت علماء استاد العلماء فخر اہل سنت پاسبان مسلک اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے. ہماری خوش بختی میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد حضور کی اہل بیت کا تذکرہ مقصود ہے. یہ ویسے ہی اہل سنت پر الزام ہے. کچھ شاگرد ایران سے پڑھ کے چھٹی پر آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ وہاں ایران کے اہل سنت و جماعت کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. میں نے شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے ایرانی لوگ ہیں, خاص طور پہ ان کے علماء اہل سنت و جماعت کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم جب کبھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں, حضرت سیدہ پاک بی بی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں, سیدنا امام حسن المجتبیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں, یا حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر خیر سے ہم جس وقت زبان چمچ میں لاتے ہیں تو ایرانی علماء جو ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ اہل سنت بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ تعجب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک تو اہل بیت کا تعلق ہی کوئی نہیں اہل سنت کے ساتھ, وہ تو اصحاب کو ماننے والے ہیں, اہل بیت کو تھوڑی مانتے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت پر الزام ہے. اس الزام کی تردید انشاءاللہ العزیز ابھی دوران گفتگو ہو جائے گی اور معلوم ہوگا بحمد اللہ تعالی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد حضور کی اہل بیت کا جیسا تذکرہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اللہ نے کسی اور کے نصیب میں رکھا ہی نہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اہل سنت و جماعت کے علاوہ اللہ نے یہ حصہ کسی کے نصیب میں ہی نہیں رکھا، یہ اللہ کی عطا ہے ہم پر۔ حضور کے اصحاب کا تذکرہ بھی ایسے ہی عزت کے ساتھ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو ازواج ہیں ان کا تذکرہ بھی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت و جماعت کا مجمع ہو، بندے بھی موجود ہوں اور تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، تذکرہ اہل بیت کا کرنا ہو تو پھر زبان گم نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈی نہیں رہنی چاہیے، کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ابتدائی گفتگو میں درود شریف جو ہے وہ ہر زبان سے ادا ہو جائے۔ عزیزم قاری یاسر صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کے توسط سے اس مسجد میں دوسری مرتبہ یہاں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا تذکرہ کرنا ہے، اور پوری گفتگو میں اگر آپ پہلے میرے ساتھ کو ملاقات ہے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں اپنی ساری گفتگو میں کبھی بھی عوام کو تنگ نہیں کرتا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آدھے اوپر چلے جائیں، آدھے نیچے آ جائیں، الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، وہ میرا طریقہ نہیں ہے گفتگو کا، بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے کان خود سننا پسند کرتے ہیں کہ جب آئے تسلیہ و تسلیم پڑھ دی جائے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم آپ کو سنا دیا جائے، تو وہاں آمنوا کے مصداق آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، تو یہ بات زیادتی مر مبنی ہے کہ میں آپ کے سامنے آیت بھی پڑھوں، ساتھ روشی بھی پڑھوں اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، یہ زیادتی آپ کی طرف سے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے جب ہم سارے اہل ایمان میں شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آ جائے تو تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے اور خوب سلام بھی بھیجنا ہے، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے بتانا نہ پڑے بلکہ ہر زبان آج خود نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجے۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں آیت دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آئندہ جب کبھی آپ کے پاس آؤں تو آپ مجھے دیکھ کر پڑھیں، نہ، آپ کی مسجد میں کوئی جلسہ ہو، جمعے کا بیان ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، حتیٰ کہ نماز کے بعد کبھی کوئی امام صاحب کی آیت مبارکہ پڑھ دیں تو پھر ضروری نہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے درود پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے پھر ایک مرتبہ حکم آ گیا ہے تو سرکار کی ذات پہ درود و سلام ہم نے پڑھنا ہے۔ میں آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اب آپ سے گزارش ہے مل کر ساتھ درود و سلام بھیجیں تاکہ گفتگو اور جو مضمون آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اور آپ کی توجہ کے ساتھ پیش کر سکوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ایک بات مجھے یاد آئی، آپ اگر مجھے اس طرف نہ موڑتے تو میں کبھی نہ موڑتا، میں سیدھا آیت پڑھ کے باقاعدہ مضمون آپ کے سامنے شروع کر دیتا، آپ کی آواز گلے سے نہیں نکلی تو میرا مضمون اس طرف ہو گیا۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، عالم سے پوچھا، کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیکی ایسی ہے جو میں کروں فائدہ ان کو پہنچے؟ بڑی توجہ کے ساتھ مسئلہ سماعت فرمائے۔ فائدہ کام میں کروں، فائدہ میرے والد گرامی کو قبر میں پہنچے، تو عالم شاید کوئی اہل محبت میں سے تھا، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام بھیجا کر۔ اب اس کی وجہ سنیں، بات بڑی انوکھی اس بندے نے کی۔ سائل کہتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی کام ایسا بتائیں کہ میرے باپ کو نفع پہنچے، آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سلام بھیجا کر، تو میرے باپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟
تو عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے یہ درود شریف بھیجنے کے لیے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود سماعت فرماتے ہیں۔ اہل محبت اگر درود و سلام بھیجیں تو پھر درمیان میں واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا پڑھا ہوا درود شریف سرکار کی بارگاہ میں ایسے ہی آپ کی آواز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ پھر درمیان میں فرشتے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بسا اوقات وہ بندہ مثال کے طور پہ اہل محبت میں سے نہیں، لیکن پھر بھی چلو اس کی زبان پر درود و سلام آ جائے، تو وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتہ اس کا درود و سلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ درود شریف آپ پر فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا ہے۔ توجہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے تیرے سوال کا جواب۔ تم نے کہا درود میں پڑھوں گا، باپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ کہا اس سے بڑا فائدہ تمہارے والد کے لیے اور کیا چاہیے، تم درود پڑھو، تمہارے باپ کا نام تمہاری وجہ سے بارگاہ نبی میں لے لیا جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فلاں کے بیٹے فلاں نے یا رسول اللہ درود شریف بھیجا ہے، تو آپ کی وجہ سے آپ کے والد کا تذکرہ بھی اگر بارگاہ نبی میں ہو گیا تو اس سے بڑا فائدہ والد گرامی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں نام لے لیا گیا، حضور کی بارگاہ میں تذکرہ ہو گیا۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کے حصول کے لیے فقط اتنی شرط ہے کہ زبان ہلنی چاہیے، بس زبان ہلنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز کی سورہ آل عمران سے اور سورۃ الاحزاب سے آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کی آل اولاد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا، سمجھانا کیا ہے؟ نیا کرنا ہے بس۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ اہل سنت و جماعت ہے نا، تو ان کو سمجھانا نہیں پڑتا، ان کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں بحمد اللہ تعالی ہم جن کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھائی سکھائی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شے منسوب ہو جائے اس کا احترام لازم ہے، اس کا احترام لازم ہے، تعظیم لازم ہے۔ وہ شے جس وقت نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس کی عزت میں، اس کے اعزاز میں اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ اب جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا، خیر کے ساتھ کیا جائے گا، اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مرتبہ صرف دوبارہ نئے سرے سے تازہ کرانا مقصود ہے، اس لیے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اہل سنت کے تو گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ امام زین العابدین فرماتے ہیں 2 سال تک بچہ روئے تو اس کی آواز سے اکتایا نہ کرو، اس لیے کہ سرکار کی ذات پر درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ امام زین العابدین کا فرمان ہے۔ القول البدیع میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے۔ اہل سنت کو یہ باتیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تازہ کرانی ہوتی۔ گرامی قدر حاضرین، نسبت اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی شے ہے، انسان تو انسان رہ گیا، اگر در و دیوار بھی کسی معزز کی طرف منسوب ہو جائے نا تو اللہ کے ہاں وہ بھی عزت والے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ در و دیوار کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، یہ گارا ہے، چونا ہے، ریت مٹی ہے، اینٹیں ہیں جن کو ملا کر جناب والا دیواریں کھڑی کر دی گئی، اس کی کیا حیثیت؟ اگر مکان میں لگ جائے، یہی گارا مکان میں لگ جائے تو اس کی حیثیت صرف مکان جیسی رہتی ہے، لیکن اگر مسجد میں لگ جائے، مکان ڈھا دیا جائے نا تو اس کا ملبہ کہتے ہیں واپس زمین کے نیچے ڈال دو، چلو ہو سکتا ہے کہ فرش پکا کرنے اور اوپر کرنے کے کام آ جائے گا، لیکن حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسجد سے کوئی شے نیچے گر جائے نا، حتیٰ کہ اگر تم صفائی بھی کرو نا اس مقام کی، تو یہاں سے نکلنے والا جو گرد و غبار ہے اس کو لے جا کر روڑی پر نہ ڈالنا، بلکہ کوشش کرنا کسی ایسے مقام پر لے جا کے ڈالو جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ریت کے ذرات بھی اگر معزز اور مکرم شے کے ساتھ منسوب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔
رب العالمین جل وعلا کی جناب میں اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے، مجھے یاد آئی حدیث مبارکہ، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے اپنے حجرات سے مسجد نبوی شریف کی طرف، آپ کا عہد مبارک تھا۔ جیسے ہی آپ مسجد نبوی کے قریب پہنچے نا، تو وہاں جو قریب گھر تھا اس کے پرنالے سے آپ کے کندھے پر پانی گرا، چھت میں پرنالہ لگا ہوا تھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لائے، وہ پانی جس وقت آپ کے کندھے پر گرا تو آپ کو جلال آیا، غضب آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھا کے تو اس پرنالے کو اکھاڑ دیا وہاں سے۔ آپ کو یہ شبہ ہوا کہ اس پرنالے کی وجہ سے ظاہر ہے بارش کا پانی ہے، کوئی بھی پانی وہ اوپر سے گرا ہے، چھت کا غبار وغیرہ جو ہے وہ نیچے آیا پانی کے ذریعے سے، میرے کندھے جو ہیں وہ اس پر لگا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لمبا کیا، جلال کی وجہ سے آپ نے اس کو اکھاڑ دیا۔ لیکن وہ بعد میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری توجہ کے ساتھ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے پوچھا بھئی یہ پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ آپ کے گھر کا تھا، یہ پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ تو کسی نے بتایا کہ اس صاحب نے، انہوں نے کہا جی حضرت امیر المومنین نے اکھاڑا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملاقات کی اور مل کر کہا امیر المومنین ویسے کسی عام گھر کا پرنالہ ہوتا یا کوئی عام پرنالہ ہوتا نہ تو آپ اکھاڑ دیتے، بات کوئی نہیں تھی، لیکن اصلاً بات یہ ہے، اب بات یہ ہے کہ جو پرنالہ آپ نے اکھاڑا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لگایا کس نے تھا؟ آپ نے لگایا، آپ کو معلوم ہے لگایا کس نے تھا پرنالہ؟ بھئی پرنالے کی کیا حیثیت ہوتی؟ من حیث المجموع اگر دیکھا جائے تو اپنی ذات میں پرنالے کی تو کوئی حیثیت نہیں، ایک معمولی سی شے ہے، لیکن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا فرماتے ہیں، کہا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ وہ پرنالہ جو آپ نے اکھاڑا یہ وہاں لگایا کس نے تھا؟ آج بتائیے کس نے لگایا تھا؟ فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہاں لگایا تھا، جو آپ نے اکھاڑا ہے یہ سرکار نے خود لگایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذہن میں فوراً اس پرنالے کا مقام مرتبہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین اب اس کا کفارہ یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں حضرت عباس سے، فرمایا چچا عباس اب کفارہ یہ ہے، امیر المومنین کا کندھا حاضر ہے، تم پاؤں رکھو یہاں پر، عمر فاروق اپنا کندھا پیش کرتا ہے، آپ پاؤں رکھیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، اب یہی پرنالہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ اسی مقام پر لگائیے جہاں پہلے لگا ہوا تھا۔ نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی۔ حافظ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حجامہ کروایا، جب وہ خون مبارک لیا گیا نا تو نبی علیہ السلام کا وہ دم اقدس وہ ایک پیالے میں جمع کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7-8 سال عمر ہوگی اس وقت ان کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ابن عوام کے صاحبزادے، حضرت سیدہ صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی صاحبہ کے پوتے حضرت زبیر ابن عوام، ان کے بیٹے آگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے بلایا، فرمایا کاکا اے پیالہ لے جاؤ اور لے جا کر کسی ایسے مقام پر یہ دم مبارک، یہ خون مبارک بہا آؤ جہاں بے ادبی کا خدشہ نہ ہو۔ توجہ ہے، بات ضائع نہیں کرنی، بات ضائع نہیں کرنی۔ آج کسی ایسی جگہ بہا کر آنا، فرمایا کہ جہاں بے ادبی کا خدشہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک لیا۔ ویسے عام طور پہ یہ جو نکالا جاتا ہے نا حجامہ، یہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے یہ علاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسد مبارک میں کوئی ایسا مرض نہیں دیا تھا کہ سرکار کا دم مبارک نکالا جاتا پھر ہی وہ مرض ٹھیک ہونا تھا۔ یہ امت کو طب کا ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ یہ سوال کا جواب ایسے کسی کے ذہن میں آ جائے، نبی علیہ السلام کے خون مبارک میں شاید کو ایسا مرض آ گیا جس کی وجہ سے نکالنا پڑا، نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک صاف شفاف ہے۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، حدیث میں آئے گی۔ عبداللہ بن زبیر کا عمل بتائے گا یہ خون بالکل ستھرا تھا، صاف تھا، پاک تھا، یہ ایسے نہیں نکالا گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو گیا، نہ، بلکہ پاکی تھی۔ صرف امت کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ حجام کا، اس کا علاج معالجے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ عمل مبارک کروایا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، لے گئے،
لے جا کر نہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے. جب پیالہ بہانے لگے نا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ عبداللہ سرکار نے فرمایا تھا ایسی جگہ بہانا ہے جہاں بے ادبی کا خدشہ نہ ہو. یہ درخت ہے، باغ ہے، زمین ہے، معلوم نہیں کس کی ہے کس کی نہیں. پاؤں آ گیا کسی کا تو سرکار کا حکم تو پورا نہ ہوا. پھر سرکار نے فرمایا تھا لے جا کر ایسی جگہ ڈالنا ہے جہاں بے ادبی نہ ہو. تو اگر یہاں ڈال دیا کسی کا پاؤں آ گیا تو حکم پورا نہ ہوا، کیا کیا جائے؟ تو جگہ متبادل تلاش کی، یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں. لیکن ہر مرتبہ ضمیر کا مفتی اندر سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے نا عبداللہ یہ مقام اس لائق نہیں ہے کہ یہاں سرکار کے جسد مبارک سے نکلا ہوا دم مبارک ڈالا جائے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اندر سے فتویٰ لیا، اندر کا عالم بولا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو محبت ہوتی ہے نا، محبت اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ ادب اور احترام کے تقاضے کیا ہیں. محبت ادب کے تقاضے خود پیدا کر لیا کرتی. یہ کوئی قرآن حدیث کا حکم نہیں تھا کہ عبداللہ ایسے کر لینا اس کو. نہ قرآن عزیز میں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی تھی. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اندر بیٹھا جو محبت کا مفتی ہے نا، یہ اس نے جواب دیا کہ عبداللہ اس کائنات میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دم مبارک بہا دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ تم اس کو پی جاؤ، منہ لگاؤ اور اس کو پی جاؤ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 سال عمر ہے ابھی، پیالہ منہ کو لگایا اور پی لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پوری توجہ کے ساتھ جملہ سننا. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بہا آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ بہا آیا ہوں. فرمایا ایسی جگہ ڈال کے آئے ہو جہاں بے ادبی نہیں ہوگی؟ جی ہاں یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں جہاں بے ادبی نہیں ہوگی، یعنی ہونے نہیں دوں گا، حفاظت کروں گا. جب یہ جملہ کہا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اس لیے کہ سرکار سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے بالا. یہ ہے عقیدے کا مسئلہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے عقیدے کا مسئلہ. سرکار سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں. وہ کام جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم نہیں کہاں جا کے کر کے آئے ہیں. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہا آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ بہا آیا ہوں. بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جی ہاں یا رسول اللہ نہیں ہوگی. تو سرکار مسکرا کے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے عبداللہ لگتا ہے پی آیا ہے. عبداللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تھوڑی عبداللہ مرحبا. عبداللہ لگتا ہے پی آیا. جی ہاں یا رسول اللہ پی آیا. جملہ سننا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا عبداللہ مبارک ہو، آج کے بعد کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا، پیٹ محفوظ رہے گا، نمبر 1. اور نمبر 2، اور اس پیٹ کی بیماری سے مراد بھی وہ بیماری نہیں جو آپ کو رحمیں ہو جاتی ہے. فرمایا عبداللہ یہ دم مبارک اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ جب یہ اتر گیا ہے نا تیرے بطن میں، یہ سارے تیرے سر سے لے کے پاؤں تک ایسا اثر کیا ہے کہ دل میں کبھی عقیدہ خراب نہیں ہوگا. اب نظریہ نہیں بگڑے گا، یعنی کوئی گمراہ تجھے نقصان نہیں دے سکے گا. ایک جملہ یہ فرمایا. اب اس دم مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے وجود کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نفع عطا فرمائے گا، اور تیرے ہی وجود سے اس خون مبارک کے اثر کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو حسد کا شکار ہو کے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے. اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے. حضرت امام علی مقام سید الشہداء کے بعد، واقعہ کرب و بلا کے بعد، اگر یزید کو پوری جرت کے ساتھ کسی نے ٹکر دی ہے تو وہ زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے. اور عبداللہ بن زبیر میں یہ جو جرت آئی ہے، یہ جو شجاعت آئی ہے، بہادری آئی ہے، یہ جو دلیری آئی ہے، ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک کے اس ایک پیالے کا اثر ہے جو عبداللہ بن زبیر نے بچپن میں پیا ہے. یہ ائمہ کرام کا جملہ ہے، لیکن اس پر نتیجہ ہمارا سماعت فرمائیے. اللہ کی توفیق سے ہم عرض کرتے ہیں اگر ایک پیالہ عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں اتر جائے تو سر سے لے کے پاؤں تک عقیدہ بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، اور شجاعت بھی اللہ ایسی دیتا ہے کہ یزید جیسے غدار نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت حضرت عبداللہ میں آ جاتی ہے. یہ سرکار کے خون کا تقاضا تھا. تو آپ اندازہ فرمائیے وہ سیدنا امام حسن مجتبی
اور وہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جن کا سارا وجود تیار ہی سرکار کے وجود سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں کیا شان عطا فرمائی ہوگی بنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قاضی ایاز مالکی، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں آپس میں بیٹھ پائے لڑ پائے بھئی کو لڑائی جھگڑے فساد تک نوبت آ گئی. اختلاف کا مطلب علمی اختلاف کہ کائنات میں روئے زمین کا سب سے اعلیٰ حصہ کون سا ہے. شامی علامہ تاج الدین سبکی، علامہ تقی الدین سبکی، قاضی ایاز مالکی، بے شمار ائمہ کرام شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، سب ائمہ کرام کا اتفاق اس مسئلے میں. اختلاف ہوا مسئلے کی نوعیت ٹو لگانی ہے نا باپ. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف اس امر میں ہوا کہ روئے زمین کا سب سے پاکیزہ حصہ، سب سے اعلیٰ افضل حصہ کون سا ہے؟ بعض علماء نے کہا جی مکہ مکرمہ ہے، بعضوں نے کہا مکہ مکرمہ میں بھی خاص طور پر بیت اللہ شریف ہے. لیکن اختلاف کا نتیجہ اجماع اور اتفاق میں جا کر جہاں نکلا وہ یہ کہ علی الاطلاق مشرق مغرب شمال جنوب، مسجد اقصی ہو، بیت اللہ الحرام ہو، خود کعبہ معظمہ بھی ہو، ساری کائنات میں علی الاطلاق روئے زمین کا سب سے اعلیٰ حصہ وہ ہے جہاں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. توجہ ہے؟ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، یعنی حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو کے ساتھ مس کر رہا ہے. کائنات میں اس سے اعلیٰ شے ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ ائمہ کرام نے کہا روئے زمین تو زمین رہ گئی، کعبہ معظمہ سے بھی افضل یہی حصہ ہے. فرمایا بلکہ کعبہ معظمہ سے بھی آگے بڑھ جائیے تو جنت سے بھی اعلیٰ یہی مقام ہے، عرش اعظم سے بھی اعلیٰ یہی مقام ہے، حتیٰ کہ وہ کرسی جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی عظمت کے لائق ہے اس سے بھی اعلیٰ اگر کوئی مقام ہے تو وہ یہ مقام ہے جہاں سرکار کا جسد مبارک مس کر رہا ہے. اس سے اعلیٰ شے ہے ہی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ شے کوئی نہیں. اس لیے مخلوقات ہیں، کرسی مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے، کعبہ معظمہ بیت اللہ الحرام اللہ کی مخلوق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی مخلوق ہیں. لیکن مخلوق میں جس وقت اعلیٰ مراتب کا دیکھا جائے کہ سب سے اعلیٰ شان کس کی ہے، کائنات میں حضور سے اعلیٰ شان بھلا کسی کی ہے نہیں. ایسے ہی ہے نا. تو جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان کسی کی نہیں ہے مخلوقات میں تو ہر عظمت والی شے بعد میں ہے، سرکار پہلے ہیں. جب سرکار پہلے ہیں تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام اعلیٰ ہے، بیت اللہ الحرام سے بھی، عرش اعظم سے بھی، ساتوں جنتوں سے بھی، حتیٰ کہ وہ کرسی جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے جلال اور عظمت کے لائق ہے اس سے بھی اعلیٰ مقام اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد انور ہے. ائمہ کرام فرمایا کرو وہ زمین کا حصہ جو سرکار کے آرام فرمانے سے پہلے بھی یہیں پر تھا، لیکن جب سرکار سے نسبت ہو گئی ہے تو اب یہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. ذرا اندازہ فرماؤ حضور کی وہ اولاد جو تیار ہی سرکار کے جسد مبارک سے ہوئی ہے، عند اللہ اس کی حرمت کا کیا مقام ہوگا، کیا منزلت ہے اس کی، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی. اور ایک بات میں یہ عرض کروں، یہ ساری زندگی یاد رکھنا یہ اہل سنت کا اجتماع ہے. اور اہل سنت کے ہاں جس وقت اولاد رسول کا لفظ بولا جائے تو ساری زندگی یاد رکھنا اس میں حضور کی 4 بیٹیاں شامل ہوتی ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور میں سادات ہونے کے ناطے آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں. کوئی بندہ ایسا مذہب اس کا کوئی بھی ہے، ہمیں نہیں سروکار اس کے مذہب سے کیا ہے کیا نہیں. وہ جناب سینے پہ مارے، سر پہ مارے، پشت میں مارے، جو مرضی کرے، ہمیں اس کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہماری خون ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ پر الزام لگائے کوئی خبیث الفطرت بندہ ام المومنین پر الزام لگائے کہ یہ 3 بیٹیاں ان کی حضور سے تھیں نہیں، یہ تو پہلے شروع سے تھی. جاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آپ میں سے کسی بندے کو یہ مسئلہ ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ ہضم ہو جائے تو کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. آپ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے
کہ سرکار کی اولاد میں بیٹیوں میں صرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحبہ حضور کی بیٹی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم حضور کی بیٹیاں نہیں. تو ہم کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ سے، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگرچہ کافر ہونے کا حکم ایسے بندے پر نہیں لگایا گیا، ائمہ کرام نے نہیں دیا، اس لیے کہ تاریخ کا مسئلہ ہے، سیرت کا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کا معال اور انجام دیکھا جائے تو قریب کا کفر ہے اس کا یہ جملہ، اس لیے کہ آپ اندازہ کریں، عام آدمی اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو تیری اولاد ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کی اولاد ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، اولاد کا نسب کسی اور کی طرح منسوب کر دیا جائے، یہ تو آپ اور میں پسند نہیں کرتے. تو بھلا اندازہ کیجئے وہ بیٹیاں جو اللہ نے سرکار کی صلب سے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا فرمائی ہیں، حضور کیسے پسند فرمائے کہ ان کا نسب حضور سے کاٹ کر کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے؟ بڑا بے ایمان آدمی ہے وہ جو حضرت اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا یہ چاروں بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں. اگرچہ یہ بھی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ چاروں بیٹیاں حضور کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ ان چاروں بیٹیوں میں سرکار کی ساری اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جس ذات کی حرمت ہے وہ حضرت سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس امر میں کوئی شک نہیں. اچھا اے اجے تمہید ہوئی جو توڑے نال اے تمہیدی گفتگو ہے یہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہمارے گھر کی باتیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سادات خاندان سے بفضل ہی تعالیٰ ہمارا چونکہ تعلق ہے، خاندانی تعلق ربط ہے، تو اپنے خاندان کے فضائل جو ہیں وہ مناقب، اپنے بڑوں کے مناقب الحمدللہ تعالیٰ وہ یاد نہیں کرنے پہنتے. اور دارالعلوم دیوبند علیہ دا مسئلہ ہے، توجہ دینا. دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا تو ان دنوں میں یہ مولوی نہیں جی کیمرہ مارکیٹ والا، مولوی جی اپنی کیمرہ مارکیٹ نے اور تھوڑے گھر دے کول کیمرہ مارکیٹ، یہاں مولوی رہتا تھا ابو یزید محمد دین بٹ، وہ جس نے کتاب لکھی رشید ابن رشید کے نام سے، رشید ابن رشید کے نام سے کتاب لکھی اور یزید کو ٹائٹل پہ لکھا صلی اللہ علی امیر المؤمنین یزید، اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر باغی لکھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ کتاب لکھی گئی تو ان دنوں دارالعلوم دیوبند کا کوئی سالانہ جلسہ آیا. غصہ نہیں کرنا، مسئلہ ہے تاریخ کے اندر اب نوٹ ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا، کیا کریں اس کو، بیان تو کرنا ہے نا، چھپانی بھی نہیں چاہیے. آپ کو 9ویں 10ویں کی تاریخ میں بتایا گیا کہ تاریخ پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کا بڑا کردار ہے. اے بھی بڑا کردار ہے جڑا سی تو ہم سنال لگے ہیں. کہنے دا مطلب ہے بھئی اگر دارالعلوم دیوبند بنانے دے اندر پاکستان بنانے دے دارالعلوم دیوبند دا بڑا کردار ہے تاریخ مسک کر کے، تو ایک بات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے میں، سرکار کے علم پر اعتراض کرنے میں، حضور کے اختیارات کا انکار کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی عظمت کا انکار کرنے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا بڑا کردار ہے. اے بھی بیان کرے کرو، غصہ نہیں کرنا. جو تاریخی حقائق ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ان کو کون انکار کر سکتا ہے، کون چھیڑ سکتا ہے. اچھا وہ چونکہ یہ منسوب تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف، دیوبندی تھا یہ، تو اس نے جب کتاب لکھی یزید کو ٹائٹل پہ اس پر درود بھیجا، وہ پورے پاکستان میں ہند میں وہ ایک جناب والا ایک احجان ہو گیا، لڑائی جھگڑا فساد، لوگ بدظن ہو گئے. اے مولوی نے دیوبندیاں دے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جلسہ تھا، توجہ، دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا. تو غالباً اس وقت کے جو ان کے پوپ پادری وہاں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے پیچھے آ کے کان میں کہا کہ یارا ہوا بڑی خراب ہے ہند میں ہمارے بارے میں، اس لیے کہ وہ مولوی نے کتاب لکھی ہماری طرف ہی منسوب ہے چونکہ وہ دیوبندیوں کی طرف، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس جلسے میں اہل بیت کی شان بیان کرو. اونا دا مدرسے دا کو شیخ الحدیث بڑا پوپ پادری بڑا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کیا بھئی اہل بیت کو شان بیان کر، تاکہ پتہ چلے بھئی اس کے موقف کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس کے کان میں کہتا ہے میری تیاری کوئی نہیں، پھر کبھی کسی جلسے میں بیان کروں گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ یہ ہے بھئی تمہاری تیاری کوئی نہیں، حق بات یہ ہے اللہ پسند ہی نہیں کرتا تمہاری زبان سے اہل بیت کی شان بیان ہو جائے، تمہارا کام ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیسے رب یہ پسند نہیں کرتا کہ چھرا پارٹی کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی پاکیزگی بیان ہو جائے، ایسے ہی رب یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اے دارالعلوم علی پارٹی دے درمیان اے ندی زبان چو سرکار دو عالم کی اولاد کی شان بیان ہو جائے. یہ خاصا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے
میرا منبر اہل سنت کو دیا ہے کہ یہاں سے آواز اٹھے گی سرکار کی اولاد کی حرمت کی بھی اور سرکار کے اصحاب کی عزت کی بھی آواز یہیں اہل سنت کی منبر سے۔ اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے نا تو زبان آپ کی نا نرم نہیں پڑنی چاہیے، ایسا نہ ہو آپ سے پوچھا جائے بتاؤ تمہارا مسلک کیا ہے، آپ کے جی پتہ نہیں ہمارا مسلک کیا ہے، ویسے ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ اعزاز ہے۔ آج اگر آپ اپنے آپ سے اس ٹائٹل کو ختم کر دیں گے تو مجھے بتائیے یہ بھی سارے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، تو بالقیامت کے دن آپ کا امتیاز ان سے کیسے ہوگا کہ آپ ان جیسے مسلمان ہیں یا کوئی اور مسلمان ہو؟ تسی گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ امتیازی حیثیت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اگر رب کسی کو امتیاز کرائے نا، کسی کا امتیاز کرائے تو اس کو چاہیے بھی اپنا امتیاز بیان کرنا چاہیے، اپنی امتیازیت جو ہے وہ چھپانی نہیں چاہیے۔ تو پتہ نہیں میں کون ہوں، ہم ڈٹ کے کہہ رہے ہیں سادات کے ساتھ تعلق ہے، اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے باپ دادا بھی اہل سنت و جماعت ہیں اور آگے ہماری نسلیں بھی بحمداللہ تعالی اہل سنت و جماعت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سرکار کے اصحاب کی محبت کا دامن ہوگا، اور سلسلہ متصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جا نظام بحمداللہ تعالی۔ اس لیے اس امتیاز کا انکار نہ کیا کریں۔ یہود مدینہ مسئلہ سمجھیں قرآن عزیز کا، یہود مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت مانتے نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، قرآن کے کہنے کا مطلب یہ تھا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بنی اسرائیل ہو۔ اب جب بنی اسرائیل کے انبیاء تمہارے میں آتے رہے، تمہیں ایمان پڑھنے کا اعزاز ملا ہے، وہ تو اپنی جگہ رہا، وہ اعزاز ٹھیک ہے کہ تم حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جن کے امتی بننے کی خواہش کرتے ہیں، اب جب وہ آ گئے ہیں تو تم کلمہ ہی نہیں پڑھتے حضور کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سرکار خود موجود ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کا کلمہ نہ پڑھا جائے۔ قرآن عزیز نے ان کو تعجب دلایا، یہ کیسی عجیب بات ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، تم تورات تو پڑھتے رہے، یہ سرکار کے زمانے میں یہودیوں سے اللہ خود کلام فرما رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو سرکار کی نسبت سے کلام فرمایا، آیت میں پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، اور دوسرا قرآن عزیز کے بارے میں، بس تورات پڑھی تم نے، نازل ہوئی، اللہ نے عطا فرمائی، اب جب کہ اس زمانے تک وہ باقی نہیں رہی، تحریف ہو گئی، اس میں تم نے خود تبدیلی کر دی، یہ تعجب کی بات ہے۔ آج بھی تورات پر اتراتے ہو، حالانکہ کلام الہی قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے، تورات پر تم اتراتے رہتے ہو، بڑے تعجب کی بات ہے۔ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے یہودیو تم کافر ہو جاؤ، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے سامنے موجود ہے، تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ مسئلہ بیان کیا۔ اچھا، اس پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب اس زمانے میں جو یہودیوں کا حال ہوا وہ اپنی جگہ رہا، مسئلہ سماعت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ائمہ کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سرکار کی ذات اور خود قرآن عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی حجت ہیں، اتنی بڑی حجت کہ جب قرآن موجود ہے اور سرکار کی ذات موجود ہے تو اب تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہ جاتی کہ بندہ کفر پر قائم رہے، ایمان لانا لازمی ہو گیا۔ یہ مسئلہ قرآن عزیز نے بیان کیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا دور مبارک جو ہے ظاہری حیات والا، چلو وہ تو گزر گیا، جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا، مثال کے طور پہ آپ جس وقت ہم یہ آیت پڑھیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے یہودیوں، آج کے زمانے میں اگر ہم یہودیوں کو نصرانیوں کو چیلنج کریں تو ہم یہ آیت مبارکہ پڑھیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اے یہودیوں نصرانیوں تم کافر کیسے ہو سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ قاضی صاحب نے یہاں سوال اٹھایا، قرآن تو باقی ہے، قرآن تو موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نگاہ سے پردہ فرما گئے نا، حضور اگرچہ حیات ہیں لیکن اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حضور ہمارے سامنے نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے زمانے میں کوئی کہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ کا مصداق کون ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب جب کہ حضور وصال فرما گئے
تو ہم نے سرکار کی موجودگی بیان کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سوال بڑا عجیب اے علم والی بات ہے. گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شعر میں بھی سنا سکتا تو ان کو دو چار سنا کے کو الحمدللہ کہ رات 2.5 سال پڑھی ہے استادہ کو لو آواز بھی ٹھیک ہے قرآن شریف بھی ٹھیک پڑھ لیدا ہے لیکن کو ترزہ لا کے شعر سنا کے میں بھی نکل جاؤں میرے کو بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کو کہا آپ کو یاد کرانا ہے سرکار کی اولاد کا مقام مرتبہ کیا ہے. یہ باتیں ساری آپ کو پتہ ہیں بلکہ ہم تو میل رہے ہیں بس جوڑ رہے ہیں ان کو جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سوال یہ اٹھایا قرآن تو موجود ہے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما کے اپنی قبر انور میں آیات ہیں. اب جب یہ بیان کرنا ہو کہ پوچھ لے وفیکم رسول سرکار کا فیضان کہاں ہے تو تم کیا بتاؤ گے؟ جب یہ سوال اٹھا تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہم بیان کر لیں گے. کہا جی کیسے؟ کہا جی ہم اس لیے بیان کر لیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات سے ظاہری وصال سے پہلے حضور بیان فرما کے گئے ہیں کہ اگر سے میرا پردہ ہو جائے گا لیکن تم خیال کرنا یہ نہ سمجھنا کہ شاید میرا فیضان تمہارے میں موجود نہیں رہا. انی تارکن فیکم ثقلین حدیث مبارک انی تارکن فیکم ثقلین میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے ایک اللہ کی کتاب ہے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کافروں کے خلاف ساری زندگی قیامت تک تمہارے لیے حجت باقی رہے گی. تو سرکار آپ کہاں رہیں گے؟ فرمایا دوسری میری آل موجود ہے نا میری نیابت میری آل کرے گی. صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد مرحبا. میں وفیکم رسول سرکار موجود ہیں. حضور کیسے موجود ہیں؟ سرکار کی آل موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کتاب اللہ موجود ہے سرکار چلے گئے نا. جیسے کتاب اللہ کو اللہ نے بقا دی ہے ایسے ہی زمین پر اللہ نے حضور کی اولاد کو بقا دے کر حضور کی نمائندگی ابھی بھی زندہ رکھی ہوئی ہے ابھی بھی باقی. انی تارکن فیکم ثقلین اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے بالکل آخر میں فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں یعنی میری اولاد کے حقوق کو کبھی فراموش نہ کرنا میری اولاد کے حقوق کو کبھی فراموش نہ کرنا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کچھ حدیث مبارکہ اہل بیت کی شان و عظمت پر سماعت فرمائے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ میرے اوپر حسد کرتے. اچھا ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے کر دوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کل کلاں تقریر جس ویلے چڑھ جائے گی تو بڑے بڑے بے ایمان لوگ موجود ہیں بڑے بڑے بے ایمان. سب بے ایمانوں سے سب سے بڑا بے ایمان اس زمانے کا انجینئر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بھی چلو تھلے والے بھی چھوٹے موٹے بے ایمان ہر پاسے ہی رہتے ہیں. وہ بندہ اعتراض کرے اس کا مطلب یہ ہوا مولا کائنات کی سے حسد تو سرکار کے دور میں بھی ہوتا تھا. اس کا مطلب صحابہ حضور سے جلتے تھے حضور کی اولاد سے جلتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا کائنات شکایت کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے سے حسد کرتے ہیں. وہاں لفظ حسد کے ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد الناس میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر شکایت کی یا رسول اللہ میرے کو لوگ حسد کر دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ جواب اس کا یہ ہے حسد جس وقت مخالف بندے پر بولا جائے نا تو اس سے مراد حسد ہی ہوتا ہے. اس وقت مراد اس سے حسد ہی ہوتا ہے یعنی جلنا. لیکن اگر سامنے محبت کرنے والا موجود ہو نا تو پھر اس وقت اس کا معنی حسد کرنا نہیں ہوتا رشک کرنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت حسد کرنا مراد نہیں ہوتا. اگر وقت ہوا تو کبھی میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے اس کا معنی بیان کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لفظ موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی سے حسد جائز نہیں. اب حسد تو حسد ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں یہاں جن کے بارے میں جن 2 کے بارے میں حضور نے فرمایا نا کہ ان سے حسد کرو وہاں حسد مراد نہیں ہے رشک مراد ہے. رشک میں اور حسد میں فرق یہ ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے دیکھنے والا دیکھ کر کہے یا اللہ اینو دیتی ہے میں نے نہیں دیتی اینو بھی تباہ و برباد کر. یہ حسد ہوتا ہے.
اور حسد کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے نعمت دیکھی کسی کے پاس کی، اس کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، خلوت میں جا کے بندہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، یا اللہ وہ میرا بھائی ہے، تیرا بندہ ہے، مسلمان ہے، میرے مالک کی نعمت جیسے تو نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی نعمت کو دوام عطا فرما اور اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے رشک، اس کو رشک کہتے ہیں۔ شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد الناس، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے سے حسد کرتے ہیں یعنی رشک کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ جملہ سنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا، فرمایا اما ترضى ان تکون رابع اربعۃ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ 4 لوگوں میں سے چوتھا ہو جائے؟ یہ اجمالی جملہ ہے، یہ جیسے آپ کو اجمال آیا نا میں 4 میں سے چوتھا کیا مراد ہے، تو سرکار خود اجمال دور فرمائیں گے، میرے آقا خود فرمائیں گے، ہمارے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کیا اس بات پر راضی نہیں، مانا آخر میں جا کے سمجھاؤں گا، علی کیا اس بات پر راضی نہیں کہ 4 میں سے چوتھا ہو جائے؟ یا رسول اللہ میرے آقا 4 میں سے چوتھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اولو، اب اجمال کی تفسیر، فرمایا اول من يدخل الجنۃ انا وانت والحسن والحسین رضی اللہ عنہما، فرمایا 4 میں سے چوتھا ہونے کا مطلب یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی اجازت کے ساتھ جو جنت میں داخل ہوگا میں ہوں گا، سب سے پہلے میں۔ فرمایا پھر علی تو، پھر تیرے بعد حسن، پھر حسین۔ یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لے آئے، میں بھی آ گیا، حضور میرے دونوں بیٹے بھی آ گئے، میرے آقا ہماری بیویاں بچے وہ کہاں گئے؟ یا رسول اللہ ہماری بیویاں بچے وہ کہاں؟ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں، اس کے بعد اے علی تو آئے، تیرے بعد حسن مجتبی آئے، اس کے بعد حسین علی مقام آئے۔ فرمایا ہمارے دائیں بائیں ہماری بیویاں چل رہی ہوں گی، ہماری اولاد ہماری بیویوں کے پیچھے آ رہی ہوگی۔ یہ ہے 4 میں سے چوتھا ہونے کا مطلب۔ اور اب جملہ سننا، اب معنی کیا ہے حدیث کا؟ حدیث مکمل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت یہ کی، یا رسول اللہ لوگ رشک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں میرے سے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو رشک کے لائق ہے، یہ معنی ہے اس کا، علی تو رشک کے لائق ہے، تیرے پہ رشک نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ دیکھنا رشک تیرے اوپر اس بات کا ہے کہ جنت میں جب دروازے کھول دیے جائیں تو سب سے پہلے میں جاؤں، دوسرے نمبر پہ تو جائے، تیرے بعد تیرا بیٹا حسن مجتبی آئے، ساتھ حسین علی مقام آئے، بیویاں ہماری ہمارے دائیں بائیں چل رہی ہوں، اولاد ہماری قیامت تک آنے والی پیچھے چل رہی ہو، بتا علی تیرے سے حسد نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ حسد میں مانا رشک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد۔ اب یہ یاد رکھنا، حسد کا لفظ میں نے بولا آپ کے سامنے، لیکن اس لیے بولا ہے کہ حدیث میں آیا، وضاحت میں نے پہلے کر دی، اس کا معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ علی تو رشک کے لائق ہے، اس لیے کہ دیکھنا اللہ نے تجھے، تیری بیویوں کو، تیری اولاد کو کیا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہاں جنت کا دروازہ کھلے، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ یہ تو عام بات ہے، یہ تو سمجھ آ جانی چاہیے، اس میں تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ دیکھ میری نسبت کی وجہ سے میرے بعد سب سے پہلے تو آئے، میری ساری اولاد آ جائے، ہماری ازواج آ جائیں، پھر قیامت تک آنے والی ہماری نسل بھی داخل ہو جائے، بتا رشک نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ جو رشک کر رہے ہیں علی ٹھیک کر رہے ہیں، معنی یہ ہے جو رشک کر رہے ہیں علی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے شان عطا فرمائی۔ میں ایک اثر آپ کے سامنے بیان کروں، یہ ساری زندگی یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، حدیث اس وقت بہت ساری ہیں میرے ذہن میں نا اس وقت، چونکہ آپ کا وقت بھی ملحوظ خاطر ہے نا، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے، آپ نے جانا بھی ہوتا ہے، برکت کے لیے اتنا کافی ہے، تازگی ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، اہل بیت کی محبت دل میں مزید پختہ ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، بجائے 4 گھنٹے تقریر بندہ کرے، آدھے گھنٹے میں بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ، سارا آنکھوں پر، اور کیا چاہیے؟ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور حق یہی ہے، ہماری عادت بھی یہی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے نا اب لوگوں کو لطف آ رہا ہے، اتھے کہی دا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس واسطے
کہ آپ قاری یاسر صاحب نو شکایت کرو بجائے اس دے کہ تجھے کہو کہ اگلی باری این نہ بلائیں اے جان ہی نہیں چھڑدا چنگا سپیکر دے نال جڑ دے اس صبح چھڑدا ہی نہیں نا بہتر یہ ہے کہ آپ اگلی مرتبہ کر سکتے جی شاہ رن بلا لینا اس واسطے کہ گل بھی کر دیں تے ٹائمو ٹائم جان بھی چھوڑ دیں اے زیادہ بہتر ہے مسئلہ سماعت فرمائیں اہل سنت و جماعت میں یہ ہمارے گھر کا درس ہے دیکھیے ہم اصحاب کے اگر ماننے والے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ مشرب چلا ہے آج تک اس میں ذرہ برابر آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اہل بیت پر یہ الزام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد یہ سرکار اہل سنت و جماعت پر الزام ہے یہ سرکار کی اولاد کی عزت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہمارا تو مشربی چیز جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی عزت احترام ہمارے سامنے رکھ دی شروع زمانے میں ہمارے سامنے حضرت سیدنا زید بن ثابت کا اسوہ موجود حضرت صدیق اکبر کا اسوہ موجود حضرت فاروق اعظم کا اسوہ موجود حضرت ابو ہریرہ کا طریقہ کار موجود ہے زید بن ثابت کا اسوہ موجود ہے ہمارے سامنے تو اصحاب کے طریقے ہیں کہ حضور کی اولاد کی عزت کیسے کیا کرتے تھے ایک جنازہ پڑھایا مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے توجہ تجھے بور تو نہیں ہو رہے بور تو نہیں ہو رہے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ اثر آپ کے سامنے بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور ایمان میں تازگی آ جائے صحابہ کرام جس ویلے تسی بلاؤ گے نا صحابہ دے بارے جلسے بحمداللہ تعالیٰ اوتھے بھی تقریر انجی ڈاٹ کے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ رہی کہ نہیں یہ اہل سنت کی زبان ہے کہ ہم روڈ نہیں پڑھتے یہاں زبان الٹی نہیں ہو جاتی نبی علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ آئے تو زبان الٹی ہو جائے یا حضور کی آل کا تذکرہ آئے تو وہاں زبان الٹی ہو جائے یہ اہل سنت کی زبان ہے بحمداللہ تعالیٰ جو سرکار کی زبان سے جس کے بارے میں ادا ہو گیا ہے اہل سنت کی زبان بیان کرتے ہوئے کبھی لڑکھڑاتی ہی نہیں شکر ہے اللہ سمجھ آ رہی یہ عطا الہی ہے اہل سنت پر اللہ کی عطا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا کس بندے کا جنازہ پڑھا کے جس وقت آپ فارغ ہوئے نا تو آپ سواری کے پاس آئے اتنا بڑا عالم امت کا اتنا بڑا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی ان سے کروائی وہی لکھا کرتے تھے حضور کے دور میں بلکہ ایک میں محبت والی بات آپ کے ساتھ کروں سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن عزیز جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو زید بن ثابت کو بلا کر کہا تھا قرآن جمع کرو پتہ کیوں علامہ زرکشی لکھتے ہیں البرہان میں آپ فرماتے ہیں اس لیے زید بن ثابت وگرنہ مولا کائنات خود حافظ تھے سیدنا صدیق اکبر حافظ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی خود حافظ سارے حافظ قرآن لوگ تھے ان کے سامنے قرآن عزیز اتر رہا تھا حضور یاد کرایا کرتے تھے 4 آیتیں کر کے حدیث موجود ہیں اس پر سارے حافظ قرآن لیکن زید بن ثابت کو کیوں بلا کر کہا کہ زید تو جمع کر میں نے حدیث بیان کرنی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے زید بن ثابت کو کیوں بلایا حضرت صدیق اکبر نے ان پر اعتماد کیوں کیا یا جناب حضرت عثمان نے حضرت زید کو ہی کیوں بلایا میں اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے ایک ہی قرات پہ جمع کر کے ایک نسخہ بنا جو ساری ریاست اسلامیہ میں پڑھا جائے آج تک پڑھا جا رہا ہے یہ اعتماد حضرت زید بن ثابت پر ہی کیوں کیا گیا علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی رمضان شریف میں یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب رمضان شریف آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عزیز کا جتنا نزول ہوا ہوتا نا سارے سال میں حضرت جبریل کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے یعنی جبریل امین کو قرآن سارا سناتے تھے اور جبریل سے سنا کرتے تھے حدیث کے لفظ ہیں جس سال حضور کا وصال ہونا تھا نا اس سال رمضان شریف میں جبریل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضور کو سارا قرآن سنایا اور سرکار سے سارا قرآن سنا 2 مرتبہ حضور کو سنایا 2 مرتبہ سرکار سے سنا علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زید بن ثابت پر اعتماد اس لیے کیا گیا کہ یہ 2 مرتبہ جب جبریل سنا رہے تھے سرکار سن رہے تھے اور حضور سنا رہے تھے اور جبریل سن رہے تھے اور یہ زندگی کا آخری مقام تھا زید بن ثابت حضور کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کیا شان و عظمت والی بات زید بن ثابت کی تو عظمت کو سلام ہے گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی زید بن ثابت حضور کے پہلو میں بیٹھا ہوا اب مقصد یہ تھا صدیق بلا کے جب کہہ رہے ہیں نا زید تو جمع کر کیوں اس لیے کہ جب آخری مرتبہ حضور نے 2 مرتبہ سنایا تھا تو پاس تھا تجھے صحیح پتا ہے کہ حضور نے کیسے پڑھا تھا جیسے حضور نے پڑھ دیا ہے ویسے اس کو جمع کر دے یہ معنی تھا اس کا زید بن ثابت اتنا بڑا عالم اللہ اکبر میں یقین جانی خدا کی قسم زید بن ثابت کا علم اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک نشست مجھے چاہیے اتنا بڑا عالم امت کا
سرکار کا اتنا جلیل القدر صحابی، حضور نام لے کر جس کی عظمت بیان فرمائے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی اللہ روایت مجھے یاد آ گئی، بات چل پڑتی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید سرکار کے پہلو میں موجود تھی، اور انداز یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو ران مبارک ہے یہ حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی۔ جیسے بیٹھتے ہیں نا لوگ آپس میں قریب قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، تو یہ ٹانگ جو ہے وہ ساتھ والے کی ٹانگ کے اوپر آ جاتی ہے ایسے۔ تو اتفاق ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے اس وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا، یعنی نزول وحی کے دورانیے میں جتنا قریب زید ابن ثابت حضور کے رہا ہے نا، بہت کم اصحاب ایسے ساتھ رہے۔ یہاں بالکل پہلو میں بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں جب وحی کا نزول شروع ہوا، سخت سردیوں کے ایام، میں نے دیکھا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کے پسینے کے قطرات ایسے آ رہے ہیں جیسے سخت گرمی میں آتے ہیں، اور اس وحی کا ثقل اتنا ثقل تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر وحی کا وزن پڑا نا، تو مجھے ایسے لگا جو کہ سرکار کی ران مبارک میری ٹانگ کے اوپر تھی، تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں بخدا ایسے لگا جیسے ابھی میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وزن برداشت ہی نہیں کر سکے گی، اتنا وزن تھا، اتنا ثقل۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن عزیز نے خود اس اپنے کلام کو ثقیل کہہ کر رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ ہزارہا معانی، حکمتیں، مفاہیم، مقاصد معلوم نہیں ہے کہ ایک آیت کے تحت 60 ہزار تفسیریں موجود ہیں۔ اب ایک آیت نازل ہو رہی ہے تو اس آیت کے تحت جو 60,000 تفسیریں ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہے، اس کا ثقل تو ہوگا نا پھر۔ زید بن ثابت اتنا قریب رہنے والا۔ اب مسئلہ سننا ذرا، مسئلے کی اہمیت، موضوع پر آئیے دوبارہ۔ جنازہ پڑھا کہ جس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری کے قریب ہوئے نا، سواری پر بیٹھنے لگے، تو آپ نے پاؤں بڑھا کے رکاب میں ڈالا، وہ لوہے کی نہیں ہوتی جس میں پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پاؤں ڈالا نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، حضور کی اہل بیت کے فرد، سرکار نے جنہیں فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے بھی میرے گھر والے، یا اللہ ان کو بھی پاک فرما، ہر طرح کی ناپاکی ان سے بھی دور فرما، وَجْعَلِ الْبَاقِيَةَ خِلَافَةً فِي عَقِبِهِ، اور ان کی اولاد میں خلافت کو جاری فرما۔ یہ جن کو بلا کر حضور نے گھر میں بٹھا کے دعا فرمائی تھی، چادر دے کر ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ مقام بھی کیسا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں حضور نے حضرت عباس سے فرمایا چچا عباس کل گھر میں رہنا، اپنی اولاد بیویوں کو بھی جمع کر لینا، کل مجھے کام ہے تمہارے سارے گھر والوں کے ساتھ۔ اگلے دن حضور تشریف لائے، دونوں طرفین سے زید ابن ثابت کون ہے، ابن عباس کون ہے، مسئلہ سمجھے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں۔ اے آج میں زبانی کلامی تو اڑنل گلنا کر رہے ہیں، اصل میرا پرچہ اندر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے آج تو اڑنل تو کیا سی مطلب آج تو یہ نہ کہو میں خالی پھڑ مار گیا۔ میں نے آپ سے کہا یہ باتیں زبانی یاد ہے بحمداللہ تعالی، اللہ کا شکر ہے، یہ فضل الہی ہے، یہی اہل سنت و جماعت ہونے کا فائدہ ہے۔ اب ابن عباس کون ہے؟ فرمایا چچا کل گھر میں رہنا اور اپنی اولاد کو بھی وہیں رکھنا، گھر میں سے کوئی باہر نہ جائے۔ جی یا رسول اللہ جو حکم۔ اگلا دن ہوا، سرکار تشریف لائے، سرکار نے حال چال پوچھا، اس کے بعد فرمایا انہوں نے ایک کمرے جمع کرو، ساری اولاد حضرت عباس کی ساری بیویاں سب کو ایک کمرے میں جمع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوپر ڈالی اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے میرے گھر والے، یا اللہ ان سے بھی ناپاکی کو دور فرما اور ان کو بھی خوب ستھرا فرما، پاک فرما، اور انہیں بھی وطہرہم تطہیرا کی فہرست میں شامل فرما، اور ان کی اولاد میں خلافت جاری فرما۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی کی روایت کے لفظ موجود ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار دعا فرما رہے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے در و دیوار سے آمین 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ابن عباس ہے، حضور کی آل بیت میں سے ہے۔ اب مسئلہ سنیے، زید بن ثابت نے جنازہ پڑھایا، سواری پر سوار ہونے لگے نا تو رکاب میں پاؤں ڈالا، تو چونکہ زید بن ثابت استاد سے حضرت عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن عباس حضور کی آل بیت کے فرد ہیں، حضور کی اولاد میں آتے ہیں، اگرچہ چچا کے بیٹے ہیں لیکن اولاد میں آتے ہیں۔ اچھا اس پر چونکہ استاذ تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے استاذ کا احترام، صحابی کا احترام، شیخ اور عالم کا احترام کرتے ہوئے جب پاؤں ایسے آگے بڑھایا نا تو آپ نے رکاب ہاتھ میں پکڑ لی، رکاب ہاتھ میں پکڑ، جملہ سننا، فرمایا خلی عن کا
خلی عن کا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے۔ حوالہ ابن عباس تو بہت بڑا عالم ہے، اوئے ہوئے ابن عباس اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم، خدا کی قسم مولا کائنات کا شاگرد ہے، باب مدینۃ العلم کا۔ اور باب مدینۃ العلم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا معلوم نہیں، اگرچہ ہمارا شاگرد ہے لیکن تعجب کی بات ہے اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تب پوچھا جاتا ہے تفسیر کیا ہے، ایسے لگتا ہے اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان کو باریک سا پردہ ہے، باریک سا پردہ، یہ مولا کائنات کا فرمان، کوئی باریک سا پردہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے قرآن عزیز کی آیت کی تفسیر پوچھتا ہے، یہ بغیر دکھائے ہلکا سا پردہ ایسے اٹھاتا ہے، پیچھے سے دیکھتا ہے تفسیر وہاں کیا لکھی اور آگے بیان کر دیتا ہے۔ ابن عباس اتنا بڑا عالم، سرکار کی عالم ہے۔ اے اسوا سے دس نے بے عبداللہ بن عباس اگر یہ مقام ہے تو سرکار جس کو نص فرما گئے ہیں میں علم کا شہر ہوں، یہ میرا علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، یہ علی میرا اس کا دروازہ ہے۔ ان کا تو مقام آگے بڑا براء البراء ہے جناب، وہ بڑی آگے کی باتیں ہیں۔ استاد سمجھ کے، صحابی سمجھ کے، شیخ سمجھ کے رکاب پکڑی، پاؤں حضرت زید بن ثابت نے ڈالا تو فرمایا خلی عن کا یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا شاگرد ہونا اپنی جگہ رہا لیکن آپ کی نسبت اتنی بڑی ہے، آپ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو ایسا نہ کیا کریں، آپ تو ایسا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، فرمایا زید بن ثابت ہمیں ہمارے گھر کا حکم یہ ہے، ہمارے گھر کی تربیت ہے کہ سرکار کی امت کے علماء کا احترام ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، احترام ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ جملہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنے استاد زید بن ثابت کے لیے۔ اب جملہ سننا، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پاؤں نیچے ہٹایا، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد کا، استاد نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، بوسہ دیا۔ اے ابن عباس کیا کہہ رہا تھا کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، تمہیں تمہارے گھر کی تربیت ہے کہ علماء، امت کے علماء کا احترام ایسے کرنا ہے۔ ہاکذا امرنا ان نفعل مع اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ آگے لا، بوسہ دے کے فرمایا ہمیں حکم یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کا احترام ایسے کرنا ہے، اگرچہ اولاد ہے، اگرچہ شاگرد ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر یہ عبداللہ بن عباس کا احترام ہے جو سرکار کا بیٹا نہیں، حضور کی اولاد سلبی نہیں، تو آپ اندازہ فرمائیے وہ شہزادے جن کو حضور فرماتے ہیں ہر بندہ، ہر پیدا ہونے والا بندہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ حسن حسین میری طرف منسوب ہے، ان کا خاندان کنبہ میں خود ہوں، ان کا احترام وہ حضرت ابو ہریرہ نے کر کے بتایا۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام میں آج پڑھ رہا تھا، میں لایا نہیں، تاریخ ابن عساکر، امام ابن عساکر کی 80 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 14۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے کہہ رہے ہیں میرا جڑا سویرے جامعہ والا بیگ ہے نا جس ویلے میں پڑھانے جانا انہیں 14ویں جلد پئی ہوئی، مطالعہ جاری ہے، سمجھ آ رہی کہ پڑھتے رہتے، 14ویں جلد اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہیں، حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، جب وہاں سے ہٹے نا یعنی مجمع سے ہٹے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعلین پر دیکھا، آپ کے قدم مبارک پر حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نا گرد لگی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صافہ تھا، اور میں نے حضرت شیخ القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریر میں پڑھا تھا وہ صافہ نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ کے امامے کا شملہ تھا، امامے کا شملہ تھا حضرت ابو ہریرہ۔ یہ شیخ القرآن، ایک عرصہ ہوا میں نے اس حدیث کو پڑھا لیکن ثانوی ماخذ میں پڑھا، تاریخ ابن عساکر تو اب آئی نا، اصل ماخذ اس کا یہ ہے جہاں سے یہ حدیث مبارکہ آگے چلی ہے، ثانوی ماخذ میں نے پڑھا لیکن میں اس کو بیان نہیں کرتا تھا اس لیے کہ مجھے بھی اس کی تصدیق نہیں تھی، میری عادت ہے میں اپنی آنکھ سے جس وقت اول ماخذ سے حدیث پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک میں بیان نہیں کرتا، یہ ممبر کی حرمت ہے، یہ اس ممبر کی عزت ہے، یہاں سے کچی بات آگے نہیں جانی چاہیے۔ میں نے پڑھا ہوا تھا، اب اتنے بڑے عالم کی زبان سے پڑھا تھا لیکن جب تک مجھے مزید اس کی تسلی نہیں ہو گئی میں نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا۔ اب تسلی ہونے کے بعد میں آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن حدیث کے لفظ تو یہ ہے کہ صافہ تھا، ایک کپڑا تھا، لیکن شیخ القرآن نے جو بیان فرمایا وہ امامے کا شملہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ اتار کر تو اس کے ساتھ نا حضرت امام علی مقام کے پاؤں سے گرد صاف کی،
گرد صاف فرمائی. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم شریف سے گرد صاف کی تو یہ جملہ سنا. یہ احترام ہوتا ہے نا باہمی. دیکھیں اگر اصحاب اہل بیت کا یوں احترام کر رہے ہیں تو اہل بیت کو معلوم ہے کہ اصحاب کا کیا مرتبہ ہے, یہ ان کو معلوم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نا بڑا بے ایمان باز ہے, بڑا بے ایمان باز ہے, وہ ذاکر ہے, تو لاکھ روپے تقریر دا لے کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور کی اہل بیت کے قاتل یہ لوگ ہیں, کہ لکھ لعنت ہے تیرے ہوتے بھی اور اس ہر ایک لقمے تے جڑا لقمہ تیرے اندر ایس ذاکری تو بعد گیا تیرے تے لعنت ہے. ایک باری نہیں, ہر تقریر دی دفعہ ہر ایک جملے دے مطابق تیرے تے لکھ حال لعنت ہے. اس واسطے کہ تجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا, ایک طرف حضور کی اولاد ہو اور دوسری طرف سرکار کی تربیت یافتہ جماعت ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری تو حیثیت کوئی نہیں, تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہے اور تیرے اندر اہل بیت کا احترام آ گیا. جے تیرے استاد تنو اہل بیت دا اولاد رسول دا احترام پڑھایا ہے تو کیا سرکار خود عالم ہو, استاد ہو, پڑھانے والے, صحابہ جیسی جماعت آگے پڑھنے والی ہو, تو حضور اپنی اہل بیت کا احترام بھلا نہیں بتایا ہوگا کیا ہے بے ایمان آدمی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں, اور قوم سے پڑھ کے نہیں آئے, نہ مشہد سے پڑھ کے آئے, نہ ایران سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جن پر اللہ کی وحی اترتی ہے وہ ان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل علماء ہیں, جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا احترام نہیں کیا. لکھ حال لعنت تو اڈی ذاکری ہوتے ہیں اس واسطے کہ پیسے لے کے تو تم نے یہ آگے لوگوں کو پڑھایا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا, حضور کی اولاد کی عزت کوئی نہیں کرتا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ جملہ سننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت آپ یہ کیا نا, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لے, فرمایا چچا ابو ہریرہ, چاچا ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت کئی سال برس عمر تھی. حضرت امام علی مقام ابھی مکہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. جب ابو ہریرہ حضور کی حدیثیں بھی یاد کیا کرتا تھا اور سرکار کے قدم کے ساتھ قدم اٹھا کے تو حضور کے ساتھ جہاد میں جایا کرتا تھا. یہ شہزادے اس وقت مدینہ منورہ میں کھیلا کرتے تھے. ابھی جملہ چچا ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس بزرگی میں آ کے شیخ الصحابہ ہیں آپ, اتنے بڑے عالم حدیث کی حافظ, آپ ایسے کرتے ہیں. جملہ سننا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, فرمایا اے رسول اللہ کے بیٹے یہ تو کچھ بھی نہیں, باخدا اگر امت کو آپ کا صحیح مقام پتہ چل جائے, اللہ کی قسم امت کبھی آپ کو اپنی گردن سے نیچے ہی نہ اتارے. حضرت ابو ہریرہ, امت کبھی آپ کو اپنی گردن سے نیچے نہ اتارے. یہ گرد آپ کے قدم پر اس لیے لگا کہ آپ زمین پر چل رہے تھے. اگر پتہ چل جائے کہ آپ کا مقام کیا ہے, باخدا نہ آپ کو امت اپنی گردن سے اتارے, نہ آپ کے نال شریف پر ایسا گرد و غبار کبھی آئے. یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو عزت ہمیں پڑھائی ہے آگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجا امام حسن کی طرف, میں آپ سے ملاقات کرنی ہے, تشریف لے آؤ. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو آپ کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں. لو اہل بیت کے دشمن دی گال سننا ذرا, انہوں دے نزدیک, ساڑھے نزدیک نہیں. سمجھ آ رہی کہ حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن کو بلایا, آپ سے ملاقات کرنی ہے, ملے آگے. حضرت امام حسن بعد میں آئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں وہ باہر دروازے پہ کھڑے, اندر جانے کی اجازت نہیں. کہا کہ اے عبداللہ آپ گئے نہیں اندر؟ فرمایا کہ جی اندر نہ کوئی مشورہ چل رہا ہے ریاستی امور پر, اس لیے اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دروازے سے واپس لوٹ گئے. فرمایا اگر امیر المومنین کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو حسن کیسے جا سکتا ہے, آپ واپس چلے گئے. یہ سوچ کر امام حسن واپس چلے گئے. اسی دن بعد میں یا اگلے دن جب بھی ملاقات ہوئی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا, فرمایا کہ حسن میں نے آپ کو بلایا تھا, آپ آئے ہی نہیں, میں ملاقات کرنا چاہتا تھا, آپ آئے نہیں. کہا امیر المومنین میں آیا تھا, اصلاً اس وقت ریاستی معاملات میں کوئی مشورہ چل رہا تھا, عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں, تو میں سمجھا کہ عبداللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر حسن کیسے جا سکتا ہے. اب یہ جواب سننا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. فرمایا حسن آپ نے اپنا موازنہ عبداللہ کے ساتھ کرایا کیسے؟ توجہ, آپ نے اپنا موازنہ عبداللہ کے ساتھ کرایا کیسے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عبداللہ میرا بیٹا ہے, آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ آپ کا عبداللہ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ نمبر ایک. اور دوسرا جملہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ پر موجود ہے, امام حسن سے فرمایا حسن
آپ نے اپنا موازنہ عبداللہ کے ساتھ کیسے کروایا؟ کیا آپ کو یہ مستحضر نہ رہا، آپ کو یاد نہ رہا کہ عبداللہ میرا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے گھرانے کے عمر پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان کہ عمر کہتا ہے عمر کے سر پہ یہ جو بال اللہ نے اگائے ہیں، اللہ کے بعد یہ تمہارے گھر کی عطا ہے۔ اے بال، امیر المومنین عمر فرماندے ہیں کہ یہ جو سر پہ بال آئے ہیں یہ بھی تمہارے گھر کی عطا ہے۔ حسن، آج کے بعد کبھی اپنا موازنہ تم نے میری اولاد کے ساتھ نہیں کروانا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان عزت کر کے بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی۔ وقت بڑا ہو گیا، مسئلہ تو ابھی چل رہا ہے، مضمون ابھی چل رہا ہے، لیکن آخر میں جو ایک عنوان مجھے دیا تھا، یہ بات میری طے شدہ تھی کہ میں پہلے اہل بیت کی کچھ شان و عظمت آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آخر میں عنوان پہ کچھ عرض کروں گا۔ یہ بھی قاری صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات یہاں بتاؤں۔ حضرت عباس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں، عباس علم بردار یا عباس علمدار جنہیں کہا جاتا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ بھائی ہیں حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرصہ دراز ہوا، میں چونکہ میرا مسئلہ ہے، میں گھر کی بات ہے، میں تلاش کرتا رہا، آپ کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ مجھے نہ ملے۔ آپ نے کال کی جس وقت تو میں نے آپ سے یہی عذر کیا، ایسی بات ہے۔ میں ابھی بحمد اللہ تعالیٰ 5ویں مرتبہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر آیا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ۔ ابھی اللہ کا شکر ہے، فضل الہی کے ساتھ یہ نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار آپ کے ساتھ کیا۔ مدینہ منورہ میں میری آخری رات تھی تو میں نے مرید بلائے، وہی مدینہ منورہ میں رہتے، انڈیا سے تعلق ہے ان کا، ان مریدوں کا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مدینہ منورہ میں ایک قدیمی کتب خانہ ہے، قدیم پرانا، میں نے وہاں جانا ہے، کل میں نے واپس چلے جانا ہے تو مجھے نہ مکتبے پہ لے جائیں۔ اپنی گاڑی لائے، مجھے مکتبے پر لے گئے، وہاں تلاش کرتا رہا، کچھ نہ ملا۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں پاکستان سے مل جاتی ہیں، یہاں کوئی نایاب چیز نہیں ملی۔ وہ مکتبہ بند ہونے کا جس وقت آیا نا تو انہوں نے نکالنا شروع کیا، تو ایسے ہی میری نظر نہ پڑ گئی اس کتاب پر، یہ جو بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے، جو میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کتاب پر۔ اس کا عنوان میں نے پڑھا تو عنوان اس کا تھا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فاطمی اور غیر فاطمی، یعنی سیدہ پاک سے جتنی اولاد ہے اور سیدہ پاک کے علاوہ آپ کی جتنی ازواج ہیں مولا کائنات کی، ان سے جتنی اولاد ہے، یہ ان کا شجرہ نسب ہے سارا۔ میں لے آیا، یہ ایک ہی جلد ہے اس کی جو ابھی میرے ہاتھ میں پڑی ہے، سامنے ہے، یہ 13,000 روپے کی مجھے ملی۔ اس وقت میں نے اندازہ کیا، میں کہا یار 13,000 روپے پڑھنا مشکل ہے، اوکھا ہے، لیکن پھر ایسے ہی دل میں آیا، میں نے کہا یار کوئی گل نہیں، پاکستان چ ملنی نہیں، لے لی۔ اس کے بعد لا کے میں نے رکھ دی، پڑھی کوئی نہیں۔ یہ پرسوں کی بات ہے، میں نے ایسے ہی بچے سے کہا، میں نے کہا یار تلاش کرو میرے کتب خانے میں۔ ویسے الحمدللہ میرا اپنا کتب خانہ عربی کتابوں کا بڑا وسیع ہے، میرا اپنا ذاتی پڑھنے کے لیے، میرے مطالعہ کے لیے بہت وسیع ہے۔ میں نے بچے سے کہا کچھ کتابیں نکال کر اس نے مجھے دیں، لیکن مجھے حالات زندگی نہ ملے، تو میں نے بچے سے کہا، میں کہا اچھا یار تو اس طرح کر کے تو نا عمدۃ الطالب لیا، وہ جو مدینہ منورہ سے میں نسخہ لایا نا وہ لے کے آ۔ وہ بچہ نسخہ لے کر آیا، تو جب میں نے حالات زندگی نکالے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امیر المومنین کے بیٹے ہیں، حضرت عباس علمدار، ان کے حالات زندگی مجھے اس کتاب میں مل گئے۔ تو باخدا سب سے پہلے جو جملہ میری دماغ میں آیا نا وہ یہ کہ ایک تو یہ فضل الہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کڑی تھوڑی سی میلی کہ قاری یاسر صاحب دا اے جڑا پروگرام ہے نا، اے دا مطلب ہے بارگاہ نبی پہلے پیش ہو چکے آپ۔ یہ بات عقیدے کے خلاف نہیں سمجھ، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ فضل الہی ہے کہ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قاری صاحب نے مجھے حکم فرما دیا، اور جس پر مواد مجھے ملنا ہی نہیں تھا، نہ آج سے پہلے کبھی ملا، مالکاں اپنے شہر چو مواد سارا دے کے پاکستان کلایا لے کے جا۔ یہ تقدیر کے فیصلے، میں اپنے بارے میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اس بات کو بھی مالکوں کی طرف لوٹا رہا ہوں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ ان کی عطا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر ہوئی ہے اس مجلس میں، آپ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں۔ بس ایک ہی بات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کو بلایا اور بلا کر کہا، یار میں نہ کسی ایسے خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کسی ایسی عورت کے ساتھ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ مجھے ایک بیٹا دے، لیکن بلا کا شاہ سوار ہونا چاہیے۔ یہ مولا کائنات نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے حضرت عقیل ابن ابی طالب اپنے بھائی سے کہا کہ خاندان کو یہ ایسا تلاش کرو،
ایسا دلیروں کا کوئی خاندان ہو، وہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں سے ایک بیٹا ایسا عطا فرما دے جو بلا کا ذہین شاہ سوار ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے۔ تو حضرت سیدنا عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ جانچ پڑتال کے بعد انتخاب کیا حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کا نکاح حضرت مولا کائنات کے ساتھ ہوا، اور حضرت مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، عباس علمدار۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، عباس ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کر حضور کی اولاد کا اتنا وفادار ہے، خدا کی قسم اتنا وفادار ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ قاری صاحب اس زمانے میں بعض سادات ایسے ہیں سید ہونے کے باوجود حضور کی اولاد کی وفادار نہیں رہ گئے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، حضور کی اولاد سے ہونا اور نبی علیہ السلام کی اولاد کا وفادار ہونا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ قاری میرا سادات ہو کر اپنی عزت بڑھانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی فضیلت کو نہ سمجھنا، یہ بڑے تعجب کی بات۔ اس لیے یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، سال ڈیڑھ سال پہلے کی، کہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور خطیب نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہا جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کرے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ جو سر جھکا کے تعجب کے دھیان نظر توجہ کے ساتھ، جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کرے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ ماں قبل جملے میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو شاہ مانا، ماں بعد جملے میں حضرت امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین کو شاہ مانا، اور درمیان میں اس خطیب نے یہ جملہ کہا، سادات میں سے ہے، سید کہلاتا ہے، درمیان میں یہ جملہ کہا شاہ مصطفیٰ ہے اور شاہ امام علی مقام ہے، درمیان میں کہا جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کرے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ تعجب کی بات ہے، تم سادات کہلاتے ہو، تمہیں امام حسن سید نظر نہیں آتا؟ اولاد رسول ہو کر اولاد رسول کا وفادار ہونا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اندازہ کریں کہ آج لوگ خطابت کی وجہ سے اور خود محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے اتنے جری اور دلیر ہو گئے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سمجھ نہیں آتی انہیں۔ اور علامہ عینی کا ایک جملہ، آخری بات میں سمجھ آ گئی ہے، آخری بات، ابنی آدھا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ امام حسن کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھا کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ابنی حاضا، یہ میرا بیٹا سید، فرمایا سید ہے۔ مولوی تو آنا جو سر جھکا کے سب اس کو حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ سن حضور کیا فرما رہے، فرمایا ابنی حاضا سید، اے سارا کچھ حوالے کرنے والا شاہ ہے، کیونکہ آگے بیان فرمایا نا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عن قریب یہی میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، یعنی سب کچھ حوالے کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہہ کر آپ کی یہ تعریف بیان فرمائی۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ سننا، علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اندازہ کرو فَكَيْفَ، فرمایا اندازہ کرو، فَلَا أَسْيَدَ ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، فرمایا کائنات میں جتنے لوگ ہیں حضور کی اولاد یہ سید کہلائیں تو کہلائیں، اس سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے جس کو حضور اپنی گود میں بٹھا کر فرمائیں اے سید ہے؟ ایسا تو بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ یہ علامہ عینی کا جملہ، فرمایا فلا اسید۔ اور علامہ عینی نے یہ کہا فتح الباری میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فلا اسودہ کے لفظ بول، منع ایک ہے، فرمایا اس سے بڑا سید ہو ہی کوئی نہیں سکتا جس کو حضور خود سید فرما دے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب اگر امام حسن آپ کو شاہ نظر نہیں آتے، سید نظر نہیں آتے، تو پھر چاہیے کہ آپ کی آنکھ بند ہو جائے، آپ کی آنکھ کھلی نہ رہے، اس لیے کہ جس کو امام حسن سید نظر نہیں آتے اس کو اور سید نظر آ بھی جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ پھر بہتر ہے آپ کی آنکھ بند ہو جائے، آپ کی آنکھ کھلی نہ رہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اولاد رسول ہو کر اولاد رسول کا وفادار ہونا یہ وصف ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس لیے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام کی حمایت میں جس وقت آئے ہیں تو دشمنوں میں سب سے بڑا نام شمر کا تھا، ایسا ہی ہے، شمر کا تھا نا۔ تو تاریخ کے مطابق شمر خود اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو خاندان حضرت ام البنین حضرت سیدنا عباس علمدار کی والدہ کا خاندان تھا۔ یہ خاندان کے اعتبار سے رشتے میں دور سے
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار کا ماموں ہوتا تھا، خاندانی قبیلہ ایک ہونے کی وجہ سے، اور میدان کربلا میں اترتے ہی سب سے پہلے اس نے آواز لگائی ام البنین کی اولاد کہاں ہے؟ تو حضرت عباس نے جواب ہی نہ دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس جواب دے اس کو، تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں عباس، بتا کیا کہتا ہے؟ کہ تو ہماری قبیلے کی خاتون کا بیٹا ہے، تو ہمارے خاندان کا بیٹا ہے، لہٰذا ہم تجھے آفر کرتے ہیں ابھی امام علی مقام سے الگ ہو جا، تجھ سے تیری جان کو چھوڑ دیا جائے گا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ام البنین کی باقی بیٹی بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس مقام سے الگ ہو جا، اس لشکر سے الگ ہو جا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ کیا تھا؟ یہ ہے اولاد رسول ہو کر اولاد رسول سے وفا کرنا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس جان بچا جائے اور رسول اللہ کے بیٹے کی جان سلامت نہ رہے؟ عباس کس طرح سے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے شہزادے کی جان پر اپنی جان کو ترجیح دے دیتا ہے؟ خدا کی قسم جان جائے گی تو حسین عالی مقام کے نقش قدم پر جائے گی، عباس کبھی میدان چھوڑ کر نہیں جائے۔